دونوں طرح کے صلح پسند لوگ بھی تھے اور وہ بھی تھے کہ جو لڑائی کے رسیہ ہیں اور جنگ و جدال کے خواہاں ہوتے ہیں۔ تو اس کو موقع مل گیا، اس نے کہا کہ دیکھو ایک تو پہلے نخلا میں انہوں نے ہمارا آدمی مارا اور اس میں جو ہے وہ محترم مہینے کے تقدس کو پامال کیا، اور اب ہمارا وہ جو تجارتی قافلہ ہے اس کا تعاقب مسلمانوں نے کیا ہے، اب مزید جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگا۔ وہ 1000 کا لشکر جو ہے وہ تیاری ہو گئی اور وہاں سے پھر الٹیمیٹلی 1000 کا لشکر نکلا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کر لی تھی کہ وہ جو قافلہ واپس آئے گا اس کو راستہ روکنا ہے۔ قافلہ جاتے ہوئے تو نکل گیا تھا، واپسی پہ تو زیادہ مال اس کے اندر ہونا تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے روایات میں کہ جو مسلمان مہاجر جو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، یہ زیادہ تر انہی کا بچا ہوا مال و اسباب تھا جس کو جمع کر کے انہوں نے جو ہے وہ بھی مال غنیمت ہی کے ذریعے اس تجارتی قافلے کو انہوں نے تشکیل دیا تھا۔ ایک اعتبار سے مسلمانوں کا مال تھا وہ جو وہ چھوڑ گئے تھے مال و اسباب۔ بہرکیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، خود نکلے ہیں 313 افراد کو لے کر اسی قافلے کے تعاقب۔ اس قافلے کے ساتھ 50 محافظ تھے، بڑا قافلہ تھا۔ چنانچہ جب آپ مدینہ سے نکلے ہیں تو کسی کے گمان میں ذہن میں نہیں تھا کہ مقابلہ جو ہے وہ 1000 کے لشکر سے ہے۔ وہ تو 50 افراد پر مشتمل وہ ہے، جو محافظوں پر مشتمل ایک قافلہ ہے، اس کا راستہ روکنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو خبر بھی نہیں ہوئی، بعد میں انہیں افسوس ہوا کہ ہم جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، اتنا بہترین موقع تھا۔ اور 313 افراد جو ہے افراد ہی تھے، کل 8 تلواریں تھیں، اس لیے کہ وہ لڑائی تو کسی کے ذہن میں تھی نہیں جو بعد میں غزوہ بدر کے عنوان سے ہوئی۔ مقام صفرا پر جب پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ تم تو قافلے کے پیچھے نکلے ہو، مکہ سے 1000 کا لشکر روانہ ہو گیا ہے، وہ آ رہا ہے تم پر چڑھائی کرنے کے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے بشارت بھی دی اور مسلمانوں کو ایک چوائس دیا کہ جس طرف کا بھی رخ کرو گے اللہ تمہیں اس پر فتح عطا کر دے گا، چوائس تمہارا ہے، تم ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت طلب کی، اس کا ذکر ہے پھر سیرت کی کتابوں میں بڑا تفصیلی ہے۔ صحابہ نے تقریریں کی، سب سے پہلے مہاجرین نے تقریر کی کہ حضور اے اللہ کے رسول جو حکم ہو سر آنکھوں پر، ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ جب قتال کا مرحلہ آیا تو صاف جواب دے دیا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، آپ حکم دیجئے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا جب انصار کی طرف سے بھی اس طرح کی تقریریں ہوئیں، کیونکہ ابھی تک جو 8 مہمات بھیجی تھیں ان میں صرف آپ نے مہاجرین کو بھیجا تھا، انصار میں سے کسی کو شامل نہیں کیا تھا۔ ان 313 میں انصار بھی تھے، یہ پہلا موقع تھا۔ جب انہوں نے بھی اتنا ہی تعاون کا یقین دلایا تو پھر آپ کا چہرہ کھل اٹھا، کیونکہ آپ کو بھی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہی ہے کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ کیا جائے، اور جو اللہ کی مرضی وہی رسول کی مرضی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ حضور کا اپنا رجحان اسی طرف ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس مشاورت میں کچھ لوگ اس کے حق میں تھے کہ جب ہم جنگی تیاری سے نہیں آئے ہیں تو خام خواہ جو ہے ہم موت کو کیوں دعوت دیں، ہمیں قافلے کی طرف جانا چاہیے، آخر مال اسباب بہت ملے گا اور وہ ہے بھی قریب۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گرفت بھی کی ہے اور اس پر تبصرہ بھی ہے، لیکن یہ تھا اس کا پس منظر۔ اور پھر وہ 313 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رخ کیا اس لشکر کی طرف، اور بدر کے مقام پر یہ جو ہے مڑ بھیڑ ہوئی ہے۔ قافلہ جو ہے ابو سفیان راستہ بدل کر سمندر کے کنارے کنارے اس کو نکال کر لے گئے، اور بدر کے میدان میں دونوں لشکروں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا۔ پھر جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن اب سنیے یہاں سے اللہ تعالیٰ کی زبان سے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اے نبی جیسے کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، ایک مقصد کے تحت، ایک اللہ کی اپنی ایک پلاننگ تھی۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اہل ایمان میں سے گروہ وہ بھی تھا کہ جس کو یہ بات ناگوار تھی، یعنی وہ جنگ کا معاملہ جب مشاورت کا مرحلہ آیا، یعنی آپ کو آپ کے رب نے نکالا اور پھر کن کن مراحل سے گزار کر کس طریقے سے معجزانہ فتح عطا کی ہے، اس میں ایک مرحلہ وہ بھی آیا
کہ اہل ایمان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ انہیں پسند نہیں تھا کہ جنگ کی جائے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ان کی رائے یہ تھی کہ قافلے کا رخ کرنا چاہیے، وہ آسان راستہ ہے اور وہ ہم تیاری میں بھی نہیں. یجادلونک فی الحق، اے نبی وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے حق بات میں، بعد ما تبینہ، اس کے بعد کہ حق واضح ہو چکا تھا. مسلمانوں نے محسوس کر لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان اس لشکر سے مقابلے کا ہے. رسول کے رجحان کے باوجود بھی اگر کوئی بحث کر رہا تھا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی ہے. حق تو واضح ہو چکا تھا، پھر جھگڑ رہے تھے. کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ انہیں ہانکا جا رہا ہو موت کی طرف. وہم ینظرون، اور وہ اپنی نگاہوں سے موت کو دیکھ رہے ہیں. یہ کیفیت ہو رہی تھی. پورے لشکر میں سے یا پوری جماعت میں سے ایک دو افراد سے بھی کمزوری کا مظاہرہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنرلائز انداز میں بیان کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کا معاملہ یوں تھا، چاہے وہ چند ہی ہوں، لیکن اس کو بھی تاکہ باقی لوگوں کو تنبہ ہو جائے کہ یہ طرز فکر جو ہے یہ صحیح نہیں ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اس کو عمومیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. ورنہ اکثر صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہیں تو یہ موقع مل رہا تھا جہاد و قتال کا، اور ذوق شہادت جو ہے وہ ان کا بر آیا تھا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک تمہارے ہاتھ لگے گی، تم چاہے لشکر سے مقابلہ کرو چاہے قافلے کی طرف جاؤ، جس ایک کا تب بھی تم رخ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ اس راستے کو اختیار کرو جس میں کانٹا بھی نہ لگے، کانٹا بھی نہ چبھے. وہ آسان راستہ، وہ قافلے والا جس میں صرف 50 محافظ تھے. تم میں سے بعض کی خواہش یہ تھی کہ اس کا رخ کیا جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حق کو حق دکھا دے، یعنی سچ کو سچ ظاہر کر دے اپنے کلمات کے ذریعے سے، اپنے معجزے کے ذریعے سے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور جڑ کاٹ دے کافروں کی. یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اس کی مشیت تھی، اس کی یہ پلاننگ چل رہی تھی. لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ وہ حق کو دکھا دے کہ واقعی حق ہے، سچ کو سچا ثابت کر دے. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور جھوٹا ثابت کر دے جھوٹ کو اور باطل کو. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور چاہے یہ بات مجرموں کو ناگوار ہو. ظاہر بات ہے کہ وہ تو نہیں چاہیں گے کہ حق اور باطل جو ہیں وہ بالکل نکھر جائیں اور اللہ تعالیٰ حق کو بالکل واضح فرما دے. اذ تستغیثون ربکم، اور جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، دعا کر رہے تھے. فاستجاب لکم، تو وہ تمہاری فریاد کو پہنچا، اس نے تمہاری دعائیں سنی اور فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کو بھیجوں گا 1000 فرشتے جو پے بپے آئیں گے، قطار میں لگاتار آئیں گے. یہ مسلمانوں کی دعا ہے اس وقت. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں اس مقام پر کہ جو جہاں مسلمان پہنچے ہیں، کفار چونکہ پہلے پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے لیے بہتر لوکیشن جو تھی اس کو آکوپائی کر لیا تھا. جہاں پر ذرا زمین مضبوط تھی، مسلمان جس جگہ گئے ہیں وہ ریتلا علاقہ تھا جہاں ان کو جگہ ملی ہے اور تھوڑا سا نشیب تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو خاص مسلمانوں کے ساتھ جو ایک خصوصی تائید ہوئی ہے وہ یہ کہ اس وقت بارش برسی ہے، اور جہاں کفار کا پڑاؤ تھا وہاں کیچڑ ہو گیا اور ریت جم گئی، مسلمانوں کے قدم بھی جم گئے، انہیں وضو اور غسل کے لیے پانی میسر آ گیا، اور ایک دم جو ہے وہ نقشہ بدل گیا اس حیثیت سے کہ محسوس ہوا کہ صحیح جگہ پر مسلمان تھے اور وہ غلط جگہ پر تھے. تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری رات دعا کی ہے اپنے خیمے میں اللہ سے، اور اس میں یہاں تک بھی الفاظ آئے ہیں. اور اس خیمے پر پہرا دینے والے ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الفاظ یہ بھی آئے کہ اے رب، اگر یہ مسلمان اب قتل ہو گئے اور ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. جب یہ الفاظ بھی آپ کی زبان پر آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضور بس کیجئے بس کیجئے. بہرحال وہ موقع ایسا تھا، ادھر کفار کو یقین تھا اپنی فتح کا، ان کے لیے اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک تو 1/3 ہے تعداد میں اور نہتے ہیں مسلمان. 313 کے لشکر میں 8 تلواریں. عرب میں تلوار تو عام تھی، وہ تو تیاری سے آئے ہی نہیں تھے، جنگ کی تیاری تو ذہن میں تھی ہی نہیں، اور وہ لشکر جو ہے پوری جنگی تیاری سے آیا تھا 1000 کا، تو کوئی کمپیریزن نہیں تھا. چنانچہ
خود ابو جہل نے بھی قرار